میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ مسیح میں میرے عزیزو، سنبل نورین حاضر ہے پروگرام فرمان مسیح کے ساتھ۔ عزیزو، ہم اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو کئی اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کو مشاہدے کی عادت ہوتی ہے۔ جو مشاہدہ کرتے ہیں وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشاہدہ تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ٹھیک ہے، کیا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر پروگرام میں پاسٹر نوید ملک صاحب۔ تو آئیے ہم سب مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹر اسلام، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، خداوند کا شکر۔ گڈ، اٹس نائس ٹو سی یو اگین بی ٹی ایل کے پلیٹ فارم پر، اور شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ آپ سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں خداوند کے کلام کے ذریعے سے، تو اس لیے ہمیں خود بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ آئیں اور بیٹھیں، تشریف رکھیں، اور ہمیں موقع ملے کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ مجھے خود شیئر کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور خاص کر آپ بھائیوں بہنوں کی رفاقت میں رہتے ہوئے بہت کچھ سیکھتا ہوں ناظرین کے ساتھ مل کر۔ ہاں جی، بالکل بالکل۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ناظرین ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ آمین۔ ہاں جی، تو آج پاسٹر صاحب ہم دوسرے فرمان پر غور کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم دوسرے فرمان پر غور کریں ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ شور۔ اے قادر مطلق خدا، ہم شکر گزار ہیں کہ آج پھر تو نے ہمیں یکجا ہونے کا فضل بخشا ہے۔ ہم اس الیکٹرانک میڈیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ زمینی فاصلے بہت ہیں، لیکن تو اس میڈیا کے ذریعہ سے دور و نزدیک سے ہمیں اکٹھا کرتا ہے کہ تیری آواز کو سن سکیں۔ آج پھر اپنے آپ کو بھی، ناظرین کو بھی تیرے سپرد کرتے ہیں۔ جتنی باتیں آج تو چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں اور ہمارے ناظرین، ان باتوں کو کھول پاک روح کی قدرت سے، تاکہ آج ان باتوں کو ہم سیکھ کر ان کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں اور الرٹ ہو سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین آمین۔ آمین۔ جی عزیزو، میں تھوڑا سا آپ کو باور کراتی چلوں کہ ہمارے جو اس پروگرام کا حصہ پہلے حصے میں بن رہے ہیں کلپس، ویڈیو کلپس، وہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے مطابق ہیں، اور اس میں ایک کلپ میں زیادہ فرمان بھی ہیں، کسی میں کم بھی ہیں۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو کلپ ہم نے نکالا ہے جو دوسرے نمبر پر ہے اس میں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کلپ ہم نے دیکھا، سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے، آپ نے پچھلے پروگرام میں ہی اس بات کی تشریح کی تھی کہ جب یسوع مسیح 12 سال، تو ہم اس بات پر چرچا کر رہے تھے، 12 سال کی عمر سے بھی کم تھے، تب سے جانتے تھے، اور تب سے ظاہر ہے کہ وہ خود کلمہ تھے۔ تو یہ جو آزمائش ہے جو شیطان نے کی، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس میں تو خداوند یسوع مسیح کمزور نظر آتے ہیں ایک عام انسان کو جس کا ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آزمائش ہوئی تو پھر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ روح القدس سے بھر گئے، تو کیا اس سے پہلے وہ روح القدس سے خالی تھے؟ تو یہ دو بڑے اہم سوال ہیں جو ایک عام انسان جو ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔
تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اس میں ہماری رہنمائی کریں. تھینک یو جی. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمان لیا ہے، جیسا آپ بتا چکی ہیں، مقدس لوکا کی معرفت لکھی یہ انجیل، اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کے لیے اس کو دہرانا چاہتا ہوں، جہاں پر لکھا ہے، یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. خداوند یسوع مسیح کامل انسان ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے دریائے اردن، جس کو دریائے یردن کہا جاتا ہے، اس میں حضرت یحییٰ یعنی یوحنا اصطباغی کے ذریعہ سے پاک غسل، جس کو ہم بپتسمہ کہتے ہیں، وہ آپ نے لیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی اس منسٹری کا، اس خدمت گزاری کا کام کا آغاز کیا جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے تھے. اور جیسا آپ نے بھی ذکر کیا، ہم نے اس سے پہلے والے فرمان میں یہ دیکھا تھا کہ مسیح نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنے باپ کے کام میں مصروف رہنا ضرور ہے. اور جب ہم مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 45 آیت دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دینے کے لیے آیا. تو خدمت کرنے سے مراد یہ مٹھیاں پروانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اس کام کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی میں اس طرح کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بیماروں کو چنگائی بخشوں. ہم یہ ان باتوں پر بعد میں غور کریں گے، اور وہ لوگ جو ابلیس کے اسیر ہیں ان کو اس کے ہاتھوں سے اور اس کے چنگل سے مکمل طور پر آزاد کروں. اب جب مسیح خداوند نے اس منسٹری کا آغاز کیا تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نے بشری جامہ میں ہو کر میرے لیے بطور سبق اور نمونہ، آپ کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بطور نمونہ، بطور سبق خود اپنی عملی زندگی سے ہونے دی ہیں تاکہ ان سے میں اور آپ سیکھ سکیں. کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح خداوند بشر بن کر اس دنیا میں آئے اور وہ ہماری طرح ہر پہلو کے اعتبار سے آزمائے گئے. خواہ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کس کس طرح کی آزمائشیں نہیں آتی یا کس کس طرح کی آزمائشیں ہم پر آتی ہیں. ان تمام آزمائشوں سے خداوند یسوع مسیح کا گزر ہوا، لیکن کلام میں لکھا ہے اگرچہ وہ ہماری طرح ہر پہلو کے اعتبار سے آزمایا گیا تو بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم بشر ہوتے ہوئے، میں انسان ہوتے ہوئے گناہ کا مرتکب نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہوں. آپ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، نہ ہی مجھے اپنے ناظرین کے بارے میں معلوم ہے. ہم انسان ہیں. مقدس پولس کہتا ہے جس کام کے کرنے کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشر ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں کمیاں کمزوریاں ہیں. مسیح خداوند نے ہمیں ایک اہم ترین نمونہ دیا ہے بشری جامہ میں رہ کر. اس بڑی منسٹری کے آغاز میں انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو بپتزم یعنی بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن کے روزے نہیں بلکہ 40 دن کا روزہ رکھا. ایک روزہ، اور اس روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جسم میں تھے، بشری جامع میں تھے. فلپیوں میں لکھا ہے وہ بشر بن کر اس دنیا میں آیا، فلپیوں 2 باب میں. اور بشری جامع میں ہوتے ہوئے جو، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، آزمائشیں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، سیم اسی طرح کی آزمائشیں خداوند یسوع مسیح کو لاحق ہوئی ہے. ایک بات یہاں پر ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جب اس مقام پر، ویسے تو یہ جو کلپ ہم نے دیکھا ہے اس میں 3 مختلف فرمان ہیں اور 3 مختلف باتیں ہیں، ہم یکے بعد دیگرے ان پر بات کریں گے. لیکن اس پہلے والے فرمان میں، اس پہلے والے کلپ میں جو ہم نے دیکھا ہے اس کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ جب مسیح خداوند نے
इस रोजे का आगाज किया उस वक्त नहीं, बल्कि जब रोजे का इख्तिताम होने लगा बिल्कुल। तो उस वक्त इब्लीस आया और आपको आजमाने लगा। और इससे हमारे लिए एक ऐसा सबक निकलता है कि हम जो मसीह खुदावंद के पैरोकार हैं ना, हमारी जिंदगी में कभी कभी वो हमें हरी चरागाहों में ले जाता है और कभी कभी संगलाख चोटियों में और मौत के साया की वादियों से भी। बिल्कुल। कभी हम सरफराजी और कभी हम पस्ती की तरफ जाते हैं, आजमाए आजमाइश। जाते हैं हाँ जी, ताकि हम सही मजबूत हो सकें। और हम इन आजमाइशों के लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। मसीह खुदावंद ने आजमाए जाने के जरिया से हमें एक नमूना दिया कि इब्लीस आपको जब आजमाता है तो शायद शुरू में जब आप बिल्कुल खुदावंद के साथ पैवस्त हूं और आपने आगाज ही किया हो तो उस वक्त शायद आपको वो पस्त हिम्मत ना करे। जब अपनों और बेगानों की शरीकावी ते साडा है ना, कल ठोकरें लगेंगी तो उस वक्त करेंगे आए यार ये क्या है, मैंने क्या किया है, किस मिनिस्ट्री के पीछे चल पड़ा हूं। और उस वक्त इब्लीस देखेगा अब इसके रूहानी टायर पंचर हो गए हैं, अब मैं जरा इसकी गिची बरोड़ूं, अब मैं इसको जरा दबाऊं। और उस वक्त वो हमें और पस्त करने की कोशिश करेगा। इस आजमाइश के जरिया से हमें ये एक क्लियरली बात नजर आती है कि खुदावन हमें बता रहा है नमूना के तौर पर कि आजमाइशें तुम पर आएंगी आएंगी और आती भी रही है। किसी ने कहा कि जब हम दिन को बाहर होते हैं तो बेशुमार परिंदे हमारे सर के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन हम किसी परिंदे को अपने सर पर घोंसला नहीं बनाने देते, अंडे बच्चे नहीं देता। तो इसलिए जरूरी है कि आजमाइशें तो आएगी, हम आजमाइशों में गिर ना जाएं। और गिरना भी मुमकिन है लेकिन गिरे ही रहना ये खतरे से खाली नहीं है। ये बात मैं इस आजमाइश से खुसूसी तौर पर देखता और सीखता भी हूं जी। और दूसरा ये कि यसु मसीह को शैतान ही के सुपुर्द, मतलब खुदा ने कैसे इजाजत दी कि शैतान यसु मसीह को आजमाए, क्योंकि उसी ने हमें भी आजमाना है। ठीक है, सही। तो इसलिए मिसाल बनाइए कि यसु मसीह को आजमाया तो हमें क्यों नहीं आजमाएगा। ऑफ कोर्स। और जैसे यसु मसीह उसमें पूरे उतरे, हमें भी पूरा उतरना है। अब हम बात करते हैं दूसरे फरमान और थोड़ी सी यहाँ पर मैं ये भी कहता चलूं, और वो बात ये है कि जो इब्लीस है जी, वो खुद तो हमारे सामने आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आएगा। शायद किसी खूबसूरत शख्सियत के जरिया सामने आए, उसने मुख्तलिफ शोकेस से जाए हुए हैं। कोई चीज हमें अट्रैक्ट करे जो खुदा की मोहब्बत से हमें बागी कर दे। कोई भी चीज हो सकती है, दौलत हो सकती है, इज्जत हो सकती है, मर्तबा हो सकता है, कुछ भी हैवस हो सकती है। इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करता है कि हम मसीह खुदावंद से दूरी इख्तियार करें और हमेशा से उससे हम बागी ही रहें। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि आजमाइशें ज़रूर हमारी ज़िंदगी में आती रहेंगी। इब्लीस आजमाएगा, मसीह को इब्लीस ने आजमाया, मुझे और आपको और हमारे नाजरीन को भी आजमाता है। लेकिन मैंने कहा कि वो डायरेक्ट हमारे सामने नहीं आएगा, वो किसी रूप में हमारे सामने आएगा ताकि हमारा जो ईमान है वो मुतजलजल हो, हम स्लिप हों और दूसरी तरफ चले जाएं। ये एक अहम तरीन सदाकत इस हिस्से में हम देखते हैं। एक और बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा और वो ये कि जब मसीह खुदावन को इब्लीस ने जब देखा कि अब 40 दिन का फाका और इंतहाई नहीफ यानी कमजोर हो गया, हाँ जी, तब वो आया आजमाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, जरूर हम इस पर बात करेंगे जी। ब्रेक का टाइम हो गया ओके, तो जरूर ब्रेक लेते हैं। और इस पर मुझे एक गीत भी याद आ रहा है जो मुझे खुदा ने दिया, वो अगले हिस्से में वो थोड़ा सा सुनाऊंगी। ब्रेक लेते हैं। मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा,
तुम नूर हो दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो भू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसा हमने ब्रेक पे जाने से पहले वादा किया तो थोड़ा सा मैं वो गीत गुनगुनाती हूँ। खुदा अच्छा। ने मुझे बड़ा अच्छा एक गीत दिया कि सोना जे शैतान एदे रूप ते ना जाना, क्योंकि अक्सर ये थॉट है कि शायद शैतान काला होता है, बड़ा बदसूरत होता है। जी। तो इसके बरक्स हमें जो कलाम बताता है वो ये नहीं बताता। जी, वो जी, इसी बताता है तरह। कि वो बहुत अच्छी अच्छी सूरतों में आकर आपको अपने जाल में फांसता है। ऐसे ही है। तो आपकी इजाजत से मैं थोड़ा सा श्योर, गुनगुनाती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहता था आप गाएं, क्योंकि बहुत अरसा पहले आपकी आवाज लाइव सुनता था और इवन कभी कभी ऑडियो सुनता हूँ। हाँ जी। बहुत बरकत मिलती है, Thank तो you। मेरे नाजरीन को भी बरकत हाँ मिलेगी। जी, जरूर, थैंक यू। सोना जे शैतान दे रूप ते ना जाना, बचना बचाना लोको बचना बचाना, उच्चे उच्चे कोठे लोको, मतलब कि हर तरह के फ्रेब, चंगे चोखे पैसे जी। पहला ये सब मिलना लोको फेर मिलणगे धोखे, जिंदगी दा सुख तुसी रब कोलों पाना, बचना बचाना लोको बचना बचाना, सोना जे शैतान दे रूप ते ना जाना, बचना बचाना लोको बचना बचाना। आमीन। बहुत खूबसूरत। आमीन। थैंक यू, थैंक यू, Thank बहुत you। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा पर साहब, हम बात कर रहे थे कि हम भी आजमाए जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया गया, वो हमारे लिए मिसाल बना। जी। तो क्या मतलब कलाम में हम देखते हैं किसी और नबी को भी आजमाया गया, शैतान ने आजमाया आपको? ओह, ऑफ कोर्स। हाँ जी। आपने बहुत खूबसूरत बात की है। और मैं अगर इब्तदाए ज़माना से शुरू करूं, इवन जब के नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ, तो बीबी हवा और हज़रत आदम जन्नत अर्जी, जिसको हम बाग़ अदन प्रेजेंट इराक में उसके निशानात मौजूद हैं, उसमें वो थे। तो अबलीस ने उनको भी आजमाया। लेकिन अजब ये है कि उसके आजमाने के 3 ख़ास हरबे हैं। एक तो कलाम मुक़द्दस भी लिखा है, जब मैं मुक़द्दस पहला यूहन्ना का ख़त पढ़ता हूँ 2 बाब और उसकी 15 आयत से, तो वो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जिस्म की ख्वाहिश, आँख की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शकी। मैं चाहूँगी आप एक दफ़ा फिर दोहराएं, ये तीनों नुक्ते बहुत ख़ास हैं। जी, जिस्म की ख्वाहिश, आँख की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शकी। वाह। ये 3 ऐसी आजमाइशें हैं जो हर ज़माने में नस्ल इंसानी पर आती रहीं, और बीबी हवा पर भी और बुजुर्ग आदम पर भी यही आजमाइशें आईं। क्योंकि जब अबलीस बसूरत सांप, अगर वो नूरानी फरिश्ते की सूरत में आ सकता है तो वो सांप की सूरत में भी आ सकता है। कोई भी रूप अपना सकता है, और वो उस रूप को अपना कर आया और बुजुर्ग हवा से और फिर हजरत आदम से, दोनों से उसने फेले बद यानी गुनाह करवाया, और वो है खुदा की नाफरमानी। फल जिसके खाने से मना किया गया था, बीबी हवा को खाने के लिए कहा, और फिर हजरत आदम को भी बीबी हवा के जरिया से खिलाया। जब बीबी हवा देखती है उस फल को, तो आंखों की ख्वाहिश पैदा हुई कि ये बहुत अच्छा है, अकल बख्शने के लिए खूब है। तो वो तैयार हो गई, खुदा की बात को पसे पुश डालते हुए, उसकी बात को मानते हुए, उस नेको बद की पहचान के फल को रिसीव करने के लिए। आंखों की ख्वाहिश यही थी। जिस्म की ख्वाहिश, अबलीस ने उनको कहा था तुम खाओ, और तुम जब इस फल को खाओगे तो यकीन जानो कि तुम खुदा की मानिंद नेको बद की पहचान करने वाले बन जाओगे। खुदा ने कुछ बातें ऐसी थी जो गोया आपको उन राजों को नहीं बताया, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ये हो जाओगे। तो फिर बीबी हवा सोचने लगी
جسم کی خواہش بھی. شاید ان کو بھوک بھی فیل ہوئی ہوگی اور اس وقت انہوں نے اس پھل کو لیا اور کھایا, اور پھر ان کے اندر زندگی کی شیخی آئی کہ میں کھاؤں گی, تو ابلیس نے کہا تھا کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گی. تو شاید ان کے ذہن میں یہ بھی فطور پیدا ہوا کہ میں اتنی عظیم شخصیت بن جاؤں گی, خدا بن جاؤں گی, تو بہتر ہے کہ اس کو لے لیا جائے. ایک طرف خدا نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا, دوسری طرف ابلیس نے خوبصورت باغ دکھائے, وہی بات شو کیس سجا دیا اور بی بی ہوا نے اس کو لے لیا. اور وہاں سے ہی نسل انسانی کی زندگی میں گناہ شامل ہوا. اور انجیل مقدس میں لکھا ہے ایک ہی شخص کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا اور یوں موت دنیا میں آئی. اور پھر بعد میں گناہ کے توڑ کے طور پر منجی عالمین خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آیا ہے کہ ایک پچھلے آدم کے وسیلہ سے موت اس دنیا میں آئی, لیکن اگلے آدم یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی کی لہر دوڑ آئی. یہ صرف بزرگ حضرت آدم کی ہی آزمائش نہیں تھی, جتنے بھی انبیاء عہد عتیق میں ہمیں نظر آتے ہیں ان تمام کے تمام پر یہ ساری آزمائشیں آئیں. اگر خداوند یسوع مسیح پر یہ آزمائش آئی تو پھر اور کون نہیں ہوا ہوگا جو آزمایا نہیں گیا. ایوب نے بھی کس طرح بہت زیادہ ان پر آزمائش آئی, اور ایون یہاں تک مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت ابراہم, جن کو ایک اور لینگویج میں ابراہیم بھی کہا جاتا ہے, خدا نے کہا تھا کہ میں تجھ سے اور سارا سے اولاد دوں گا, لیکن پٹی پڑھائی گئی کسی کے ذریعہ سے, نہیں 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 تم بوڑھے ہو گئے ہو, تم سے اب کیسے ہو سکتا ہے, تم ہاجرہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو. اور حضرت ابراہیم بھی لگتا ہے مونچھوں کو زیتون کا تیل لگا کر کہنا شروع کر دیا ہوگا ابھی تو میں جوان ہوں. تو پھر یوں گویا ہاجرہ کے ساتھ رابطہ ہوا جو خدا کے پلان اور منصوبہ کے مطابق نہیں تھا. خدا کے پلان اور منصوبہ کے مطابق حضرت ابراہم سے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق تھے. خیر یہ اور آگے بات بڑھے گی اگر میں نتیجہ بتاؤں کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا تو. اور بے شمار اور عہد حضرت نوح اور حضرت لوط اور بہت سارے بزرگ عہد عتیق کے ہیں وہ آزمائے گئے ہیں. ہر کوئی آزمایا گیا ہے اور خداوند یسوع مسیح بھی آزمائے گئے ہیں. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا آزمایا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہر کوئی آزمایا جا سکتا ہے. شاید ہم آزمائش میں گر بھی سکتے ہیں, لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ہم آزمائش میں گر جائیں تو گرے ہی نہ رہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, واپس لوٹنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند کی قربت و نزدیکی میں آ جائے. ہاں جی پاس صاحب, جب ہمارے ناظرین اس پروگرام کو سن رہے ہیں, اس بات چیت کو سن رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ جب اتنے نبی جو آزمائے گئے وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے اور آزمائش میں فیل ہوئے, تو ہم تو عام انسان ہیں, ہم کیسے اس میں مطلب مضبوط رہ سکتے ہیں. تو میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی آزمائے گئے وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے تھے, لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئے اور وہ ثابت قدم رہے تو اس کے بعد جو ہم رسول دیکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے جتنے بھی شاگرد تھے ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ پھر مضبوط رہے. کیا خیال ہے؟ مضبوط رہے. آزمائشیں ان کی زندگی میں آئیں, لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ وہ آزمائش میں پڑے نہیں رہے. فار ایگزامپل یہودا پڑ گیا تو پھر پڑ ہی گیا. پطرس پر آزمائش آئی, 3 دفعہ انکار کیا, لیکن وہ واپس آیا. مقدس پولس کہتے ہیں, جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, کہ جس کام کے کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں یعنی نیکی کا کام وہ مجھ سے ہو نہیں پاتا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیکی نہیں کرتے, وہ رک نہیں جاتا, وہ پھر بالکل دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ عزیزو, آپ خدا نہیں ہیں, ہم خدا نہیں ہیں, ہم یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں, معافی یافتہ لوگ ہیں, لیکن مجھ سے اور آپ سے کولن فیلن کوئی نہ کوئی غلطی اور خطا ہو سکتی ہے. لیکن اس غلطی اور خطا میں پڑے رہنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. مصرف بیٹے کی طرح لوٹ آنے کی ضرورت ہے
توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا جائے اور پھر سے بحال ہوں اور پھر نہلائی ہوئی سورنی کی طرح دلدل کی طرف نہ جائیں، کتے کی طرح قے کی طرف پھر نہ لوٹیں، بلکہ مسیح کے ساتھ لپٹے رہیں، تو یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ بالکل، بہت شکریہ پائے صاحب۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور سبق بھی ہمیں اس سے ملتا ہے؟ آف کورس اسباق تو ہمارے لیے یہاں پر بہت سارے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب اس پہلی آزمائش کو میں دیکھتا ہوں تو وہ تھی بھوک کی، اور ہر زمانے میں لوگ بھوک کے شکار رہے بھی۔ آج کا انسان، خاص کر ہم جن ممالک سے آئے ہیں یہاں مغرب میں، ان ممالک میں حکومتیں بدلتی ہیں، چہرے بدلتے ہیں، لیکن جو اصل میں تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آتی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ غربت اور مفلسی کے شکار ہونے کے اعتبار سے، بھوک ہونے کے اعتبار سے، رشوت ستانی اور ایسے بے شمار کام میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے لوگ، ہمارے ناظرین جانتے ہیں وہ کرتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ ابلیس ان کو دکھاتا ہے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، اور ابلیس کے مرضی کے اسیر ہو کر وہ کرتے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے، لیکن افسوس یہ بات ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں، جو یعنی ایک جگہ پر رک جانا ہو گیا اور اس کے بعد سٹاپ نہیں، واپسی کے لیے وہ ہمت نہیں کرتے، بلکہ وہ سٹک ہو جاتے ہیں اور پھر یوں مسلسل غلطی پر غلطی اور گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ خطرے سے خالی نہیں اور درست نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا۔ یہاں آپ بات کر رہے ہیں بھوک کی، جی، تو پھر کیسے ہم اس بات کو سمجھیں؟ شکریہ۔ مسیح خداوند کے کہنے کا مطلب یہ تھا، جب روٹی کی بات آئی تو وہ دوسرے لوگوں کو ایک نمونہ دے رہے تھے کہ تم روٹی کے لیے، تم پیٹ کے لیے بھاگتے پھرتے ہو، کیا کچھ اس کے لیے کرتے ہو، اس تن کے لیے مشرق اور مغرب چھان لیتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے اندر ایک روح بھی ہے، اور اس روح کی بھی کوئی خوراک ہے، وہ بریانیاں اور تکے کباب نہیں ہے، اس کی جو خوراک ہے وہ یہ خدا کا کلام ہے، اور یعنی مسیح کا فرمان، خدا کا فرمان۔ اور مسیح خداوند نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے مسیح خداوند نے نمونہ دیا مجھے اور آپ کو اور ہمارے ناظرین کو کہ یقیناً جینے کے لیے روٹی تو ہے، لیکن ہماری روح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ چرچ میں وہ بھی سو کر آتے ہیں؟ نو، اٹس ناٹ انف۔ ہر روز صبح و شام ہمیں مذہب گرم کرنے کی ضرورت ہے، کلام کے پڑھنے اور تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم برکت پائیں اور ہم روحانی طور پر سیر اور آسودہ ہوں اور ہم اپنی روح کا خیال رکھیں۔ ہاں جی، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے ایک ہی فرمان پہ بات کی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، اور یہ کر کے بھی دکھایا، کیونکہ 40 دن تک ایک نوالا نہیں کھایا انہوں نے۔ ہاں جی، تو اصل میں ہمارے پاس اس والے کلپ میں فرمان تو 3 ہے، لیکن ہم بات ایک ہی پہ کر پائے، تو کوئی بات نہیں، ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور اس پر بات کریں گے۔ آئیے اپنے اس وقت کو جو ہمیں خدا نے دیا تھا ذرا سا کنٹرول میں لیتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔